من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے. وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمے بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمے گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے. اگر اس کائنات کا کوئی شخص، کوئی انسان اس دنیا کے سارے انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور مالک کائنات کی عطا کی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ مالک کائنات کی عطا کی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حقہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے. ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پہ رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے اور آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ با ادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ سناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں میں مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں. زندگی دینا، پھر اس زندگی کو واپس لے لینا، رزق عطا کرنا، پھر اس رزق کے اندر وسعت عطانا، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا، بیٹوں کے خواہش مندوں کی خواہش پوری کرنا، بیٹیوں کے آرزو مندوں کی آرزو پوری کرنا، بیماروں کو شفا دینا، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات دلانا، مشکلات میں گرے انسانوں کی مشکل کشائی کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بے بسوں اور بے کسوں کو بے بسی اور بے کسی سے نجات دلانا، یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف ایک عرش والے رب کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو نہیں. وہ جس کو چاہے وقت کا حکمران بنا ڈالے، وہ جس کو چاہے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دے، وہ جس کو چاہے عزت دے کر سرفراز کر دے، وہ جس کو چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے، وہ جس کو چاہے عزیز جہاں بنا دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دے. وہ ہر قسم کے اختیارات کا مالک، وہ نہ کسی کی ہیبت سے ڈرتا ہے، نہ کسی کی قوت سے خوف کھاتا ہے، نہ کسی کی طاقت کے سامنے بے بس ہے، نہ کوئی اس کو بے اختیار کر سکتا ہے. سارے اختیارات، سارے تصرفات صرف اور صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. اس لیے ساری مشکلات،
ساری حاجات، ساری منتیں، ساری مصیبتیں صرف اور صرف ایک عرش والے رب کے سامنے رکھنی چاہیے اور کسی کے نہیں۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب بے شمار و لا تعداد درود و سلام ہوں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ نبی کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے۔ حضرات، جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع آپ شاید آیت سے سمجھ گئے ہوں، موسیقی اور گانے بجانے کی شرعی حیثیت۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا تھا، وہ لوگ جن کے کاندھوں کے اوپر لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری تھی، آج ان لوگوں نے موسیقی کو، گانے بجانے کو نہ صرف یہ کہ جائز اور حلال قرار دیا ہے، بلکہ بعض ایسے شیطان صفت لوگ اس معاشرے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں جو اس جرم اور گناہ کو، جو اس نافرمانی اور بغاوت کو، جو موسیقی کو روح کی غذا تک قرار دینا شروع ہو گئے ہیں، جنہوں نے موسیقی کو روح کی غذا قرار دے دیا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا ذرا اس موضوع کے اوپر قرآن و حدیث کے دلائل سے کھل کے بات کی جائے تاکہ مسئلہ ثابت ہو جائے کہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے گانے بجانے اور موسیقی کا زبردست رد کیا ہے، اشاروں اور کنایوں کے اندر رد کیا ہے، لیکن 3 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے موسیقی کا، گانے بجانے کا بڑے واضح انداز کے اندر، دو الفاظ کے اندر گانے بجانے اور موسیقی کا رد کیا ہے۔ 3 مقام ایسے ہیں جہاں بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا ہے۔ سب سے پہلا مقام بنی اسرائیل سورت ہے، 15واں پارہ ہے۔ مالک کائنات جب اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، آدم نے انکار کی، ابلیس نے انکار کر دیا، تو مالک کائنات نے اس کو رجیم، ملعون قرار دے کے، مردود قرار دے کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ مالک کائنات نے کہا تھا اے ابلیس تو نے سجدے سے انکار کیا ہے، اب جا، قیامت کی دیواروں تک تیرے اوپر لعنتیں اور پھٹکاریں پڑتی رہیں گی۔ اس موقع کے اوپر شیطان و ابلیس نے قسمیں اٹھا اٹھا کے، چیلنج کر کر کے چند باتیں کہی تھی۔ اس نے کہا تھا اللہ تو نے جس آدم کی وجہ سے مجھ سے میرا مقام و مرتبہ چھین لیا ہے، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھ کو اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، اب میں تجھ سے قیامت کی دیواروں تک مہلت مانگتا ہوں، مجھ کو مہلت اور ڈھیل دے دے، میں اس آدم اور اس کی اولاد کے آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے حملہ آور ہو کر میں اس کے اخلاق کو بگاڑوں گا، میں اس کے کردار کو بگاڑوں گا، اس کے عقیدے کو بگاڑوں گا، میں اس کو بھی، اس کو اولاد کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات اس نے کہی تھی۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے ابلیس جا، میں تجھ کو قیامت کی دیواروں تک مہلت دیتا ہوں، میرے بندوں میں سے جس پر تیرا وار چلے، جس پر تیرا وار کار بند ہو، جا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا اس کو اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر لے، اپنی آواز کے ساتھ جا، اس کو اپنی صوت کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر لے۔ یہاں صاحب عقل و فہم تشریف فرما ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ کو بتلاؤ کہ آج تک کسی نے براہ راست شیطان کی آواز سنی ہے؟ کوئی فضا کے اندر آواز گونج رہی ہو اور لوگ کہیں شیطان بول رہا ہے؟
آج تک کسی نے ڈائریکٹ براہ راست شیطان کی آواز کو نہیں سنا، تو پھر بتلائیے وہ کون سی چیز ہے، وہ صوت ابلیس کیا ہے، وہ آواز شیطان کیا ہے کہ مالک کائنات نے کہا تھا جا اپنی آواز کے ساتھ میرے بندوں میں سے جس پر تیرا وار چلتا ہے اس کو گمراہ کر لے۔ اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر عظیم صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں ابلیس کی آواز سے مراد گانا بجانا ہے، یہاں صوت ابلیس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اب فیصلہ خود کیجئے کہ جس چیز کو رب کا قرآن شیطان کی آواز کہے، صوت ابلیس کہے، آواز ابلیس کہے، اس کے نجس، حرام، پلید، ناجائز ہونے میں کیا کسی دوسری دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ قرآن مجید کا پہلا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے یہ صوت ابلیس، آواز ابلیس، شیطان کی آواز کو گانا بجانا کہا ہے، گانے بجانے کو شیطان کی آواز کہا ہے۔ یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام قرآن مجید فرقان حمید کا وہ کون سا ہے؟ آج ہی آپ نے تلاوت سنی ہے لقمان سورت کی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتی ہے بعض لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لہو الحدیث کو خرید کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرے، اللہ کے رستے سے بھٹکائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث کو خرید کے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، گھروں کے اندر لے کے آتے ہیں۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ اٹھائیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ عظیم صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں علم ہے، کب نازل ہوئی، کس مسئلے میں نازل ہوئی۔ وہ قسم اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں واللہ لا الہ الا هو الغلا، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جہاں لہو الحدیث سے مراد هو الغلا، وہ گانا بجانا ہے، گانا بجانا ہے۔ صحابی رسول منبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے ہر آیت کے بارے میں علم ہے، کہاں نازل ہوئی، کس مسئلے میں نازل ہوئی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ بعض لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے رستے سے گمراہ کر سکے، کہتے اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور شارحین قرآن نے، مفسرین قرآن نے لکھا ہے یہ آیات اس کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جس نے مکہ کے اندر کچھ اداکارائیں، کچھ فنکارائیں، کچھ گولونڈیاں، کچھ عورتیں خرید رکھی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا کہ نیا نیا مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا، یہ اداکارائیں، یہ فنکارائیں، یہ بدکارہ فاحشہ عورتیں اس کے پیچھے لگا دیتا، وہ ناچتی اور اس کو گانے سناتی، گیت سناتی، اشعار سناتی۔ وہ آگے سے پوچھتا او مجھ کو بتا وہ قرآن جو محمد علیہ السلام والسلام کی زبان سے سن کے آیا ہے وہ قرآن میٹھا ہے یا ان اداکاراؤں، فنکاراؤں، ان کجریوں، ان فاحشہ بدکاروں عورتوں کے گیت اور گانے خوبصورت ہیں، وہ میٹھے ہیں۔ آج لوگوں نے کہا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، الیاذ باللہ۔ بات ان کی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سچ ہے، اور موسیقی روح کی غذا ضرور ہے لیکن گندے روحوں کی غذا ہے،
گندے روحوں کا غذا وہ گند ہی ہوا کرتا ہے۔ واللہ کانوں کے اندر یہ گندی آوازیں سن سن کے اور زبان سے گندے بول 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 کے ہمارے روح اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ہماری حالت اس مریض کے جیسے ہو چکی ہے جس کو بخار کا مرض لگا ہو، جس کو ملیریا کا بخار ہو، اس کی زبان وہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ اسے برفی کاٹ کے دو کہے گا کڑوی ہے، اسے سیب کاٹ کے دو کہے گا کڑوا ہے، اسے پانی دو کہے گا کڑوا ہے، اسے دودھ پلاؤ کہے گا کڑوا ہے۔ اور دودھ کڑوا نہیں، پانی کڑوا نہیں، مٹھائی سیب کڑوے نہیں ہے، کڑوا تیرا منہ ہے جس کو بخار نے کڑوا کر دیا ہے۔ اور روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، یہ گندے روحوں کی غذا ہے۔ گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، بغاوتیں کر کر کے روح اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ قرآن و حدیث ہم کو میٹھا نہیں لگتا، یہ موسیقی ہم کو اس کی غذا لگتی ہے۔ الیاذ باللہ، یہ گندے روحوں کی غذا ہے۔ گندے روحوں کی غذا وہ گند ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں اس کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرنے والی چیز بتلایا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ وہی خطرناک جرم ہے کہ جس کے ذریعے شیطان نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑتا ہے، ان کی تربیت کو خراب کرتا ہے، جذبات کو بھڑکاتا ہے، معاشرے کو بگاڑتا ہے اسی گانے بجانے کے ساتھ۔ یہ دوسرا مقام تھا۔ تیسرا مقام قرآن مجید فرقان حمید کا النجم سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں النجم سورت قرآن مجید کی وہ عظیم الشان سورت ہے کہ جس کی آخری آیت کے اوپر سجدہ تلاوت ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت، آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افبہذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون وانتم صامدون۔ اٹھائیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما ہے، اور کافروں کے بڑے بڑے قائد اور لیڈر، بڑے بڑے سردار، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ امیہ، یہ بڑے بڑے سردار وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی اس نجم سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ ان آیتوں پہ پہنچے، آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افبہذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، ان آیتوں پہ پہنچے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور صحابہ نے تو سجدے میں گرنا ہی تھا۔ ان آیات کا ان کافروں کے سرداروں، ان لیڈروں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ سارے سرداران قریش وہ ان آیات کو سن کے وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اتنا اثر ہوا ان آیات کا تو صحابہ نے تو گرنا ہی تھا۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے ان آیات کا ان کافروں کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ ان سے رہا نہ گیا، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آزفت الآزفہ، قریب آ رہی ہے، قریب آنے والی یعنی قیامت، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ افبہذا الحدیث تعجبون، اور قیامت کی باتیں سن کے، قیامت کے تذکرے سن کے تم تعجب کرتے ہو۔ تضحکون ولا تبکون، آگے سے ہنستے ہو، تم کا رونا نہیں آتا۔ وانتم صامدون، وانتم صامدون، اور تم گانے بجانے کے اندر مشغول رہتے ہو، گانے بجانے کے اندر مشغول رہتے ہو۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا مقام ہے۔ بتلائیے قرآن مجید کے ان تین مقامات کو پڑھنے، سمجھنے اور سننے کے بعد کسی چونکے، کسی چنانچے اور کسی تعویل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ گانا بجانا اور موسیقی یہ شیطان کی آواز ہے، یہ رب کے رستے سے گمراہ کرنے والا گناہ ہے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے جس سے انسان کے اخلاق کو بگاڑتا ہے، اس کے جذبات کو بھڑکا کے اس کو گمراہی کے رستے پہ گامزن کر دیتا ہے۔ اب کسی چونکے چنانچے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟
اور آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ یہ درزی کی سلائی مشین چلانے والا، یہ ٹریکٹر ٹرالی چلانے والا، یہ گلیوں اور بازاروں کے اندر سائیکل کے اوپر خرید و فروخت کرنے والا، یہ دکانداری کرنے والا، اللہ کی قسم اس وقت تک اس درزی سے سلائی مشین نہیں چلتی، ٹریکٹر ٹرالی والے سے گاڑی نہیں چلتی ہے، اس وقت تک اس کو کاروبار کا مزہ نہیں آتا جب تک اس کے کانوں کے اندر گانے بجانے اور موسیقی کی گندی آوازیں نہ بڑھ جائیں۔ آج حالت ہے ہمارے معاشرے کی، یہ درزی کی سلائی مشین چلانے والا جب تک اس کی نگاہوں کے سامنے قبلہ و کعبہ کی طرح گندی فاحشہ بدکارہ عورتوں کی تصویریں چسپاں نہ ہو، اس کے کانوں کے اندر گندی آوازیں موسیقی کی وہ نہ پڑے، یہ ٹریکٹر ٹرالی چلانے والا جب تک موسیقی کو نہ لگائے ان سے کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ روح کی غذا بنایا ہوا ہے، الیاذ باللہ، اتنے گندے ہمارے روح ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، سناتا چلوں۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ پروگراموں کے حوالے سے سفروں پہ جانا پڑتا ہے، دور دراز علاقوں میں ہمیں بھی سفر کرنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا ہم بھی سفر پہ جا رہے تھے، اللہ کی قسم گاڑی میں بیٹھا، جو ہی گاڑی کے سیٹ پہ بیٹھا، استاد محترم بھی ساتھ تھے، گاڑی ابھی چلی نہیں تھی کہ کانوں کے اندر گانے بجانے اور موسیقی کی آوازیں پڑی۔ واللہ حلفاً کہتا ہوں اتنے گندے الفاظ تھے کہ ننگ تھا سوائے زنا اور بدکاری کے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ گانے لگ گئے، ہمارے کانوں میں پڑے، ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم سے گوارا نہ ہوا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ ایک خاندان وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ بچے ہیں، جوان خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان ان کے ساتھ مرد محرم بھی ہیں۔ گاڑی میں آئے، سوار ہوئے، ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گئے، تشریف رکھی۔ جو ہی وہ بیٹھے وہ گانے چل رہے تھے، میں اٹھا، کہا اللہ کے بندے اس کو بند کر دے، یہ دیکھ کس قدر گندا ہے، کس قدر فحش ہے، کس قدر یہ ننگ ہے، یہ سنا نہیں جاتا، اس کو بند کر دے۔ اس پہ اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ استاد محترم کھڑے ہوئے اور کہا اس ڈرائیور سے، اور اللہ کے بندے ہماری داڑھی کی حیا نہ کر، ہمارے سلوک کی دستار کی حیا نہ کر، ہماری دینداری کی تجھ کو حیا نہیں اور نہ کر۔ اور یہ دیکھ یہ خواتین، یہ عزت مآب بیٹیاں، یہ مائیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کی حیا کر لے، ان کی شرم کر لے، اور یہ گانے اس قابل ہے کہ ان کو سنائے جائیں۔ کہا بند کر دے۔ قبل اس کے کہ کنڈکٹر کوئی جواب دیتا، قبل اس کے کہ ڈرائیور کوئی جواب دیتا، ان فیملی میں سے، ان خواتین میں سے ایک خاتون چلا کے بولتی ہے کہ ڈرائیور صاحب گانے کو چلائے، بلا موسیقی کے بغیر بھی سفر ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ تربیتیں ہیں آج ہمارے معاشرے کی نوجوان مردوں اور نوجوان اپنی بیٹیوں کی۔ واللہ دل چاہتا تھا اور زمین پھٹ جائے، ہم زندہ دفن کر دیے جائے۔ ایک مسلمان خاتون، نوجوان عورت، اس میں اتنی جرأت کہاں سے پیدا ہوئی کہ مردوں کے بیچ میں بیٹھ کے وہ چلا کے اپنے خاوند کی موجودگی میں، بھائی کی موجودگی میں، اپنے باپ کی موجودگی میں اتنا بڑا لفظ کہے کہ چلاؤ موسیقی، اس کے بغیر سفر ہی نہیں ہوتا ہے، سفر ہی نہیں۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں سفر کے حوالے سے بھی۔ بہرکیف یہ قرآن مجید کے 3 مقام ہیں جہاں اللہ رب العزت نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں موسیقی اور گانے بجانے کا رد کیا ہے۔ اب آ جائیے سیرت کی طرف، اٹھائیے سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کو اٹھا لیجئے۔ سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جب بدر کا معرکہ ہوا، غزوہ بدر ہوا، آپ کو علم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی ماہ رمضان کے اندر ہوا تھا۔ ایک قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، جو ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کو لوٹنے کا پروگرام بنایا کہ اس کو لوٹا جائے، اس کے مال کو مدینہ کے اندر لایا جائے۔ قافلوں نے، مشرکین نے بھئی ہم سے زیادتیاں کی ہیں، بدلہ لیا جائے۔ قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان نے مکہ اطلاع پہنچا دی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے تعاقب کر رہے ہیں،
ہمارے پیچھا کر رہے ہیں، آؤ ہماری مدد کرو۔ ابو جہل نے مکہ سے ایک بہترین ایک مسلح لشکر تیار کر کے اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا تھا۔ چلتے چلتے جب ایک مقام پہ پہنچے تو اس کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ جس کو بچانے کے لیے ہم نے مکہ سے سفر شروع کیا ہے وہ قافلہ تو بچ نکلا ہے۔ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ابو جہل کے پاس آئے، کہا ابو جہل دیکھو قافلہ بچ گیا ہے، اب واپس جاتے ہیں۔ اب سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کو اٹھا لیجیے، الرحیق المختوم کو اٹھا لیجیے، ابو جہل نے کیا کہا تھا، غور سے سنیے گا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہم بدر کے میدان تک پہنچیں گے۔ 3 دن اور 3 راتیں بدر کے میدان میں ہم قیام کریں گے، اونٹوں کو ذبح کر کر کے ان کے گوشت کھائے جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، وَتُغَنِّ الْمُغَنِّيَاتِ وَتُغَنِّ الْمُغَنِّيَاتِ، اور گانا گانے والی عورتیں، اداکار آئے، فنکار آئے ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، یہ یہاں ناچ ناچ کے ہم کو گیت گانے سنائیں گی، ہم ان کے گانوں کو سنیں گے، ہم ان کے گانوں کو سنیں گے۔ کیا پتا چلا، اور جس محفل میں گانے موسیقی ہو، شراب ہو، جہاں گوشت کھائے جائیں وہ ابو جہلی محفلیں ہیں، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آیا تھا شراب پینے، آیا تھا وہ گانے سننے، آیا تھا گوشت کھانے، اللہ نے اس کو گانے کی جگہ نوحے اور ماتم کی آواز سنائی۔ آیا تھا شراب پینے، اللہ نے اس کو خون پلایا۔ آیا تھا کہتا تھا پورے عرب کے اوپر ہمارا روب ہوگا، اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ باہر غیر پتہ یہ چلتا ہے یہ گانا سننا، یہ موسیقی سننا اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ابو جہلی محفلیں ہیں، ابو لہبی محفلیں ہیں، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیرت بھی ہم کو یہی درس دیتی ہے۔ اب آ جائیے احادیث کی طرف۔ قرآن مجید کے 3 مقام اور سیرت کی ایک یہ دلیل۔ اب احادیث کی طرف آ جائیے، اٹھائیے جامع الترمذی، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ کہا لوگوں میری امت، بات بڑے غور سے سننے والی ہے، کہا میری امت، اللہ رب العزت میری امت کے اوپر بھی اس دنیا میں 3 قسم کے عذاب مسلط کریں گے، نازل کریں گے۔ ایک عذاب تو یہ ہوگا کہ ان کے چہروں کو بندروں اور خنزیر کے چہروں کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، یا ان کو زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، یا ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کو برسا دیا جائے گا۔ 3 قسم کے عذاب میری امت میں اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے۔ ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر کے چہروں کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، ان کو زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کو برسایا جائے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں متا متا یا رسول اللہ، متا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کب آپ کی امت کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کو برسایا جائے گا؟ کب آپ کی امت کے چہروں کو بندروں خنزیر کے چہروں میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ کب ان کے اوپر، کب ان کو زندہ زمین میں دھنسایا جائے گا؟ متا کب اللہ کے رسول یہ عذاب نازل ہوں گے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ کہا جب 4 قسم کے گناہ اس امت میں پیدا ہو جائیں گے، یستحلون الحرار والحریر والخمر والمعازف، واللہ نہ حدیث کو پڑھتے ہیں تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کہا یستحلون الحرار والحریر والخمر والمعازف، کہا جب زنا عام ہو جائے گا، جب مرد ریشم پہننا شروع ہو جائیں گے، جب شراب عام پی جائے گی، والمعازف، اور جب گانا بجانا اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے۔ کہا جب یہ 4 گناہ، زنا عام ہو جائے گا، ریشم مرد پہننا شروع ہو جائیں گے، شراب عام پی جائے گی، گانا بجانا موسیقی اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، پھر کسی بھی گھڑی میری امت کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جا سکتی ہے، ان کو زندہ زمین میں
کیا جا سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں چہرے تو بگڑے نہیں، ٹھیک ہے زلزلے آئے ہیں اور زندہ زمین میں دھنسار بھی دیے گئے، ٹھیک ہے زلزلے کی صورت میں پتھروں کی بارش بھی ان کے اوپر ہوئی ہے، لیکن چہرے تو کبھی بگڑے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے چہرے بگڑتے ہم نے نہیں دیکھے، اللہ ہم کو وقت دکھائے بھی نہ، اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ واللہ آج ہماری شکلیں اگرچہ بندروں کی خنزیر جیسی نہیں ہے، لیکن عقلیں بالکل حیوانوں جیسی بن چکی ہیں۔ تجربہ کرنا ہو آپ نوجوانوں کے قریب بیٹھ جائیں، جہاں 3 4 5 لچے لفنگے بدکماش آوارہ جہاں نوجوان کھڑے ہو، ان کی گفتگو سن لے، سوائے ہوس کے، سوائے سیکس کے، سوائے گندگی کے، سوائے نجاست کے، سوائے فحاشی کے، سوائے بغیرتی کے اور سوائے عاشقی اور معشوقی کے انہیں کوئی بات اور سنائی ہی نہیں دیتی، آتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگرچہ شکلیں بندروں خنزیر جیسی نہیں ہے، لیکن ان جرموں کی وجہ سے اللہ نے عقلوں کو ان کے جیسا ہی بنا دیا ہے۔ ایک ہی کام ہے کھانا پینا اور بس یہ فحاشی اور یعنی۔ واللہ آج بات کر ہی دوں، باتیں کڑوی ضرور ہے لیکن ہیں یہ حق۔ بتائیے ایمانداری سے بتائیے، آج ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ سب گندگی موجود ہے، ایمانداری سے بتائیے کہ جس گھر کے اندر ماں اور اس کے جوان بیٹے، بھائی اور اس کی جوان بہنیں، باپ اور اس کی جوان بیٹیاں جس گھر کے اندر ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے آنکھوں کے سامنے ان گندے گانوں فلموں کو دیکھے، کانوں کے اندر ان گندی آوازوں کو سنے، جہاں بھائی اپنی جوان بہنوں کو لے کے، باپ اپنی جوان بیٹیوں کو لے کے، ماں اپنے جوان بیٹوں کو لے کے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے یہ سب کچھ دیکھیں گے، وہاں شرم حیا اور غیرت نامی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ کیا اس معاشرے کے اندر انسانیت باقی رہ جائے گی؟ حیوانیت ہی حیوانیت ہے، جانوروں جیسا وہ ماحول ہے اس گھر کے اندر جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا بھائی کو پتا نہیں ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے تو فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا بھائی کو پتا نہیں؟ میں تو کارخانے چلا جاتا ہوں، پیچھے اسکرین کے اوپر بہن کیا دیکھتی ہے، کیا خاوند کو پتا نہیں؟ میں تو چلا جاتا ہوں فیکٹری چلانے کے لیے، پیچھے بیوی اسکرین پہ کیا دیکھتی ہے، کیا باپ کو پتا نہیں؟ میں تو دکان پہ پہنچ جاتا ہوں، پیچھے بیٹیاں اسکرین کے اوپر کیا دیکھتی ہے، سب کو پتا ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سب کو پتا ہے پیچھے کیا دیکھتی ہے۔ اللہ ہی آج تو عجیب ہی ماحول بن چکا ہے، عجیب ہی ماحول بن چکا ہے، ہمیں اتنی محبت ہو گئی ہے ان چیزوں سے۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے خاندان، ہمارے گھر کی خواتین کیبل کے کنیکشن میں خرابی پیدا ہو جائے، جب یہ عملہ، یہ ناپاک اور گندا عملہ ان کے گلی محلے میں آتا ہے، یہ اپنے گھر کے دروازے کو کھول کے باہر آ کے اس ناپاک گندے عملے سے کہتی ہے کہ جناب ہمارے گھر کے اندر فلاں اسٹیشن نہیں آ رہا، مرمت کر دیں۔ اس سے بہتر تھا زمین پھٹ جاتی، ہم زندہ دفن کر دیے جاتے، لیکن میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی گھر کے دروازے سے باہر آ کر اس ناپاک عملے سے یہ نہ کہتی کہ جناب اسٹیشن نہیں آ رہا، مرمت کر دیں، وہ یہ نہ کہتی۔ آج حالات بالکل یہی ہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں دو آوازیں ایسی ہیں، دو آوازیں جو اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہیں، دو آوازیں اللہ کو بڑی ناپسند ہیں۔ کا ایک آواز دکھ کے موقع پر، مصیبت کے موقع پہ، پریشانی کے موقع کے اوپر نوحے اور ماتم کی آواز، نوحے کی آواز، ماتم کی آواز اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ دکھ آیا ہے، مصیبت آئی ہے، صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ کہا پہلی آواز دکھ کے موقع کے اوپر نوحے اور ماتم کی آواز، کہا دوسری خوشی کے موقع کے اوپر گانے بجانے اور موسیقی کی آواز اللہ کو بہت ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے سفر کے اوپر، چلتے چلتے
ان کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی، بانسری کی آواز۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں اور تیز تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دور پہنچتے ہیں تو اپنے شاگرد نافع سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ بانسری کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ شاگرد کہتے ہیں نہیں استاد محترم آواز تو سنائی نہیں دے رہی۔ دونوں انگلیوں کو کانوں سے باہر نکالا، کہا شاگرد پریشان نہ ہونا کہ میں نے کیا کیا ہے، جیسے آج تو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے، میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا، سفر کرتے کرتے جیسے آج بانسری کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی ہے، اللہ کے رسول کے کانوں میں پڑی تھی، جیسے میں نے اپنے دونوں انگلیوں کو کانوں میں داخل کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی داخل کر دیا تھا، جیسے میں تیز تیز چلا ہوں اللہ کے رسول بھی چلے تھے، جیسے میں نے تجھ سے سوال کیا ہے کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اللہ کے رسول نے مجھ سے سوال کیا تھا جیسے تو نے مجھ کو جواب دیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، میں نے بھی جواب دیا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے کانوں سے اپنی انگلیوں کو نکال لیا تھا، آج میں نے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ اور غور کیجئے بانسری کی آواز کو اللہ کے رسول سننا پسند نہیں کرتے، یہ الیکٹرانک میوزک اس کو سننا کیسے پسند کرے گی؟ یہ تو پھر بانسری کی آواز ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سفر پہ جا رہے تھے، چلتے چلتے ہمارا گزر ایک مقام سے ہوا جس کا نام تھا ارج نامی مقام سے گزرے تو سامنے سے ایک گویا، ایک اداکار، ایک فنکار گیت گاتا ہوا، گانے گاتا ہوا، اس کی اشعار پڑھتا ہوا، جذبات کو بھڑکانے والے، اخلاق کو بگاڑنے والے اشعار پڑھتا ہوا سامنے سے نمودار ہوا۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں اس کے گانوں کی آواز پڑی، گیتوں کی آواز پڑی، اشعار کی آواز پڑی، آپ نے فوراً سے پہلے کہا خذوا الشیطان او امسکوا، اور یہ شیطان ہے، شیطان اس کو پکڑ لو یا اس کے منہ کو بند کر لو، میں اس کی آواز کو سننا نہیں چاہتا ہوں، میں اس کی آواز کو نہیں سننا چاہتا۔ اب کوئی موسیقی بھی نہیں ہے اور ساتھ کوئی میوزک بھی نہیں ہے، کوئی گانا بجانا بھی نہیں ہے، محض عشقیہ اشعار پڑھ رہا ہے، جذبات کو بھڑکانے والے، اخلاق کو بگاڑنے والے۔ اور اللہ کے رسول بڑے حلیم طبع تھے، بردبار تھے، جلدی کیے کسی کو برا لقب نہیں دیا کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے ایک گویے کو، ایک اداکار کو، ایک گلوکار کو، ایک فنکار کو دیکھا گیت گا رہا ہے، کہا یہ شیطان ہے، شیطان اس کو پکڑ لو یا اس کے منہ کو بند کر لو، میں اس کی آواز کو نہیں سننا چاہتا۔ آج جس چیز کو اللہ کے رسول شیطان کہے، سننا گوارا نہ کرے، رب کا قرآن شیطان کی آواز کہے، آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام بھی لیے ہیں تو انہی آوازوں کے لیے۔ آج گاڑی میں بیٹھ جائیں، صبح کا ٹائم ہو، سب سے پہلے قوالی کے نام پہ میوزک آن ہو جائے گا، الیاذ باللہ۔ آج نبی کا نام، رسول کا پاکیزہ نام، اللہ کا مقدس نام، اور وہ بھی ہم نے لیا ہے تو دھبڑے کی تھاپ کے اوپر میوزک اور گانے بجانے کے ساتھ لیا ہے، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ آج حقیقت بات ہے گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے۔ ہم کو حکم یہ تھا اللہ خوشی دکھائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو، نوافل ادا کرو۔ ہم کو عقیقے کا حکم تھا اللہ بیٹا دے اس کا عقیقہ کرو، اس کے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ ہوتا کیا ہے اللہ نے بیٹا دیا اور میراثیوں بھنڈوں کو بلا کے ساری رات ان کو نچاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، پیسے ان کے اوپر پھینک رہا ہے۔ محلے کے مولوی کو تنخواہ دینے کی بات آئے مسئلہ پوچھتا پھرتا ہے۔ اب اللہ نے بیٹا دیا ہے، مراسیوں بھنڈوں کو بلا کر خوب ناچ گانا کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب نہ کسی سے پوچھا کہ جناب یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، کسی سے کہو یا آپ نے گھر میں گندگی کو رکھی ہے، کہتے ہیں بیٹا ہے، گھر میں جوان اولاد ہے، دوسرے گھروں میں جاتے ہیں جرم کرنے کے لیے۔ میں نے کہا گھر میں ہی اڈا کھول لو۔ میں پوچھتا ہوں اور باہر بچے تو اور بڑے کام کے لیے جاتے ہیں، پھر سارے اڈے گھر میں کھول لو۔ واللہ یہ شیطانی جواب ہے،
یہ کوئی عذر نہیں ہے. یہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، اس نے حدیث کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، کوئی درس سنا، خطبہ سنا، اس کی اصلاح ہوئی، چہرے پہ داڑھی کو رکھ لیا، سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، اس کی شادی کا موقع ہے. بڑے باپوں کو ہم جانتے ہیں، بیٹا کہتا ابا جان میری بارات نہیں جانی چاہیے، میری شادی کے اوپر ہندوؤں سکھوں کی رسم و روایات، یہ گانا، یہ ناچ، یہ بینڈ باجا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہی بات جو کل تک کہتا تھا اولاد نہیں مانتی، ان کو خوش کرنے کے لیے گھر میں لے کے آیا ہوں، یہی باپ کہتا ہے اور تو پیدا ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا، اس سے بہتر تھا پیدا ہوتا ہی مر جاتا تو خاندان میں میری ناک کٹوائے گا. اب کہاں گئی اولاد؟ اب نہ تجھ کو اولاد کی حیا ہے، نہ قرآن کی شرم ہے، نہ حدیث کی شرم ہے. تو پتا چلتا ہے یہ کوئی اولاد کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر بے ایمانی اور شیطانیت موجود ہے. جب ہی کہتے ہیں اولاد کی محبت کے اندر ہم چور ہو کے یہ کام کر رہے ہیں. تو ان احادیث سے، قرآن کی آیتوں سے، سیرت سے، ان احادیث سے پتا چلتا ہے یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، یہ آلات موسیقی، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے. آخری حدیث سن لے، بات تو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سفر قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے سفر. آج سفر کے اندر بھی جب تک نگاہوں کے سامنے گندگی موجود نہ ہو، زبان کے اوپر گندگی موجود نہ ہو، کانوں کے اندر گندگی نہ موجود نہ ہو، سفر ہوتا ہی نہیں. آپ ارشاد میں لوگوں کو قافلہ، وہ قافلہ جس قافلے کے ساتھ کتا ہو یا یہ گھنٹی ہو کا اس قافلے کے ساتھ اللہ کی مدد اور رحمت نہیں ہوتی ہے. اس قافلے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے ہیں. یہ گھنٹی کہا، گھنٹی اور کتا جس کے ساتھ ہو اس میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اب گھنٹی میں کیا میوزک ہوتا ہے؟ اس سے سر ہی بوجھل ہوتا ہے، کوئی انسان انجوائے تو نہیں کرتا. کہا پھر بھی گھنٹی یہ شیطان کا باچا ہے، شیطان کا باچا جس قافلے کے ساتھ گھنٹی موجود ہو، کتا موجود ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے. ہمارا سفر اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. بہرکاف یہ سارے دلائل اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں، قرآن و حدیث یہ ساری اس بات پہ شاہد ہے یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، یہ آلات موسیقی، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے، حدیث کی مخالفت ہے. اللہ ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to